طالب کو اللہ نے چن لیا. یا اللہ تو نے ابو طالب کو رسول کی کفالت کے لیے چنا. آئیے قرآن کی طرف چلے. سورہ آل عمران تیسرا سورہ آیت کا نمبر ہے 44. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. جب جناب مریم دنیا میں ظاہر ہوئی تو ان کی ماں لے کر انہیں خانے خدا میں آئی اور کہا یا اللہ میں نے تو تیرے گھر کی خدمت کے لیے بیٹا مانگا تھا, اب یہ بیٹی دے دی ہے, میں اسے تیری نظر کرتی ہوں. جب جناب مریم کو وہاں چھوڑ دیا تو جتنے علماء یہود تھے ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ اس مقدس بچی کو ہم پالیں گے, اس کی کفالت ہم کریں گے. جھگڑا جب آگے بڑھا تو آپس میں طے یہ کیا کہ قرآن اندازی کریں. سارے علماء جائے سمندر کنارے, دریا کنارے, اور اپنے اپنے قلم دریا پر ڈال دیں. جو قلم ڈوب جائے گا وہ مقابلے سے باہر ہو جائے گا, اس لیے کہ جو خود ڈوبا ہوا ہو وہ معصوم کی کفالت کیسے کرے گا. جو ڈوب جائے گا وہ باہر ہو جائے گا. سارے علماء نے اپنا قلم پانی پہ ڈالا, سب کے قلم ڈوب گئے. قرآن نے فیصلہ دیا وَكَفَّلَ زَكَرِيَّا, ہم نے زکریا کو مریم کا کفیل بنایا. سب کے قلم ڈوب گئے, زکریا کا قلم نہیں ڈوبا, چلتا رہا. اللہ نے کہا ہم نے زکریا کو مریم کا کفیل بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کا کفیل ہمیشہ معصوم ہوتا ہے. معصوم کا کفیل ہمیشہ معصوم ہوتا ہے. اللہ نے کہا ہم نے زکریا کو مریم کا کفیل بنایا. یا اللہ یہ زکریا ہے, یہ مریم ہے, مگر یہ تو میرے سرکار ہیں جن کی امت میں خود زکریا شامل ہے, مریم شامل ہے. مریم کی کفالت تو تم نے ایک نبی کو دے دی, اب اس سرکار نبی کا مقام آیا ہے. میرے رسول کی کفالت وہ کرے جو زکریا سے بلند ہو, کیونکہ زکریا تو خود امت میں شامل ہے. بھیج کسی نبی کو جو رسول کی کفالت کرے, بھیج کسی کو, اگر تیرے خزانے قدرت میں ابھی کوئی نبی نہیں موجود, خرچ کر کسی نبی کو, ورنہ رسول افضل نہیں رہے گا. کہ مریم کی کفالت تو نبی کرتا ہے تو رسول کی کفالت کون کرے؟ بھیج کسی نبی کو, عیسیٰ کو بھیج, عیسیٰ کو بھیج, خضر کو بھیج, آئے رسول کی کفالت کرے. اللہ کہے گا بھیج تو دیتا اگر کوئی ابو طالب سے زیادہ افضل ہوتا. میں یہ سوچتا ہوں اکثر, اور میں نے اس پر ریسرچ کی کہ آخر ابو طالب نے کون سا ایسا جرم کیا جو مورخوں کا قلم بکواس کرتے ہوئے تھکتا ہی نہیں. کون سا ایسا جرم کیا ابو طالب نے؟ کسی کا مال لوٹا معاذ اللہ, کسی کے گھر پہ قبضہ کیا, کسی کے باغات میں گھس گئے. کون سا ایسا جرم کیا؟ دو قصور نظر آتے ہیں مجھے ابو طالب کی. ایک یہ کہ محمد کی حفاظت کیوں کی, ایک یہ کہ محمد کی حفاظت کیوں کی, دوسرے یہ کہ یہ علی کا باپ کیوں ہے. ایک یہ کہ محمد کی حفاظت کیوں کی, دوسرے یہ کہ یہ علی کا باپ کیوں ہے. بھائی کسی کا باپ ہونا یا کسی کا بیٹا ہونا انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے, یہ تو اللہ کا اختیار ہے. جس کو چاہے جہاں پیدا کر دے, یہ اس کا اختیار ہے. کسی
کو ہندو کے گھر میں پیدا کر دے، کسی کو یہودی کے گھر میں پیدا کر دے، کسی کو عیسائی کے گھر میں پیدا کر دے، کسی کو نصرانی کے گھر میں پیدا کر دے، کسی کو اپنے گھر میں پیدا کر دے۔ یہ تو اس کا اختیار ہے، یہ کسی کا باپ ہونا اس کے اختیار میں تو نہیں۔ اور اگر آپ کو علی سے دشمنی ہے تو علی تک بات کریں، باپ تک کیوں جاتے؟ ہم سے قسم لے لو، ہم سے قسم لے لو، ہمیں جس سے دشمنی ہوتی ہے اسی تک رہتے ہیں۔ جس سے دشمنی ہوتی ہے اس تک رہتے ہیں، اس کے بعد تک نہیں جاتے۔ آپ کو علی پہ دشمنی ہے، علی پہ بحث کرو، کرو بحث علی پر، علی پہ بحث کرو۔ علی کنجوس تھا یا سخی؟ بحث کرو۔ علی عالم تھا یا معاذ اللہ جاہل؟ بحث کرو۔ علی کو ساری زندگی ایک سورہ یاد نہیں ہو پایا، یہ ایک رکعت سے دوسری رکعت میں قرآن ختم کرتا تھا، بحث کرو۔ کرار تھا یا فرار؟ بحث کرو۔ علی مؤذن تھا یا جزء آزان؟ بحث کرو۔ علی کلمہ گو تھا یا شریک کلمہ؟ بحث کرو۔ علی نے بچپن میں اجدر کا کلہ چیرا یا بڑھاپے میں سانپ کو دیکھ کر دل چھوڑا؟ بحث کرو۔ نصیب ہے کہ اس کا باپ ہے۔ علی کے باپ پر بحث اب بند ہونی چاہیے۔ ہم نے بہت صبر کیا، بہت ضبط کیا، اگر بحث بند نہ ہوئی اور ہماری صبر کا بندھن ٹوٹا تو پھر صرف علی کے باپ پر بات نہیں ہوگی، بات ہوگی۔ اور جب سب کے باپوں پر بات ہوگی تو ان غریبوں کا کیا بنے گا جن کا اس چکر میں ابھی تک شناختی کارڈ ہی نہیں بن سکا؟ اللہ کہتا ہے میں نے چن لیا۔ دیکھے آدمی جب مخالف کے سامنے جاتا ہے تو اپنی فضیلتیں بیان کرتا ہے، اپنا کوئی نقص بیان نہیں کرتا۔ میں اگر اپنے دشمن کے سامنے کھڑا ہوں تو یہ بات کروں گا نا، ارے آپ نے مجھے کیا سمجھا، میں ایم اے ہوں، میں ایل ایل بی ہوں، میں نے کئی لڑکوں کو پی ایچ ڈی کے مقالوں کی تیاری کرائی، میں ریسرچ اسکالر ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا مخالف کے سامنے آپ نے مجھے کیا سمجھا، میں 4 مرتبہ میٹرک فیل کر چکا ہوں۔ مخالف کے سامنے خوبی بتائی جاتی ہے، جو خامی آئے وہ چھپایا جاتا ہے۔ علی جب بھی میدان میں آتا تھا مخالف کے سامنے جو رقص پڑتا تھا ایک جملہ کہتا تھا، انا ابن ابی طالب، مجھے کیا سمجھا، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ سامنے آتا کہتا کیا سمجھا ہے، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اور پھٹی سے پھٹی تاریخ میں بھی یہ جملہ نہیں ملتا کہ کسی مخالف نے کہا کون ابو طالب جو ہمارے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، کیا سمجھا، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ یعنی ہر مقابل کے مقابلے پہ یہ کیوں کہتے ہو میں ابو طالب کا بیٹا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ میں تو ابو طالب کا بیٹا ہوں، اب تو بھی بتا تو کس کا بیٹا ہے؟
اس کے خاندان سمیت چنا. کیوں چنا؟ رسول کی نصرت کے لیے چنا. کیوں چنا؟ رسول کی نصرت کے لیے چنا. اچھا میں اپنے بچوں کو بتاؤں یہ آخر ان کے کی دلیل کیا ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لایا. ایک روایت پیش کی جاتی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے رسول جسے تو محبوب رکھے اس کی تو ہدایت نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ محبوب رکھے اس کی اللہ ہدایت کر سکتا ہے. اس کی شرح میں ایک روایت ہے بخاری شریف کی. یہ روایت پڑھ کے بتایا جاتا ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. پہلے پوری روایت سنیں پھر روایت کا ہم پوسٹ مارٹم کریں گے. پہلے روایت سنیں. جب جناب سرکار ابو طالب کا وقت، یہ میں بچوں کو بتا رہا ہوں تاکہ ان کے پاس دلیل قائم ہو. جب سرکار ابو طالب کا وقت آخر آیا، وقت انتقال آیا تو رسول تشریف لائے اور رسول نے ابو طالب کے کان میں کہا، رسول نے ابو طالب کے کان میں کہا اے چچا کلمہ پڑھ دو، اے چچا کلمہ پڑھ دو. وہ کہہ رہے ہیں پڑھ دو، یہ پڑھ ہی نہیں رہے. نہیں میں جملہ اس خدا کی قسم اسی وقت مولا نے آپ کے خوبصورت اس نے سماعت کے صدقے میں ادا کیا ہے گا. یہ کہہ رہے پڑھو، وہ پڑھ ہی نہیں رہے. اب آپ کو معلوم چلا دونوں روایتوں میں کتنی مماثلت ہے. جبریل کہہ رہا ہے پڑھو، وہ پڑھ ہی نہیں رہے. معلوم چلا بغض رسول اور بغض ابو طالب کی ایک کہانی ہے. اچھا کان میں طالب نے آگے کہا چچا کلمہ پڑھو، یہ پڑھ رہے، پڑھو، نہیں پڑھ رہے. ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے آیت اتاری کہ رسول جسے تو محبوب رکھتا ہے اس کی تو ہدایت نہیں کر سکتا، جس کو اللہ محبوب رکھے اس کی اللہ ہدایت کرتا ہے. یہ ہوئی روایت کا اختتام اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. آئے رسول اور کان میں کہا، وہ تو رسول نے کان میں کہا تھا، آپ نے کہاں سے سن لیا؟ رسول نے کان میں کہا. ارے وہ تو کان میں کہہ رہے تھے، آپ نے کہاں سے سن لیا؟ کیا آپ بھی کان لگائے کھڑے تھے؟ رسول کو کان میں بھی بات نہیں کرنے دیتے تھے. وہ تو کان میں کہا تھا، آپ نے کہاں سے سن لیا؟ ہاں جو کان میں کہا وہ تو سن لیا اور جو سوالات کے مجمع میں ہاتھوں میں اٹھا کے کہا. یہ روایت، اب روایت مانو گے یا آیت مانو گے؟ اللہ نے قرآن میں کسی کو فضائل اہل بیت کی سرحد کے علاوہ کہیں سے نکلنے ہی نہیں دیا. اب آیت مانو گے یا روایت مانو گے؟ سورہ مبارکہ یونس قرآن کا 10واں سورہ آیت 90 اور آیت کا نمبر 91. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جب فرعون ڈوبنے لگا اور اس کو اپنی موت نظر آئی تو کہنے لگا میں ایمان لایا اس اللہ پر
کرتا تھا اب ایمان لایا ہے. اللہ نے کہا میں آخری وقت کا ایمان نہیں مانتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے میں آخری وقت کا ایمان نہیں مانتا. ملا کہتا آخری وقت میں کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو. ہمیں روایت عزیز نہیں ہے, ہمیں آیت عزیز ہے. کہا کہ چچا کلمہ پڑھ دو, بار بار کہہ رہے پڑھ دو, انہوں نے پڑھا نہیں. اب ہو گیا ان کا انتقال تو اللہ نے آیت کیا اتاری, کیونکہ رسول ابو طالب کو محبوب رکھتے تھے تو انہیں دکھ ہوا کہ کلمہ نہیں پڑھا, تو اللہ نے آیت اتاری کہ جسے تو محبوب رکھتا ہے اس کی تو ہدایت نہیں کر سکتا, جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے اس کی اللہ ہدایت کر سکتا ہے. کیونکہ ابو طالب کو محبوب رکھتے تھے رسول, اللہ نے کہا تو اپنے محبوب کی ہدایت نہیں کر سکتا, میں اپنے محبوب کی ہدایت کر سکتا ہوں. میں اگر چند لمحوں کے لیے آپ کی آیت تو روایت سے کیا ثابت ہوا, کلمہ نہیں پڑھا ابو طالب نے, مگر دوسری یہ بات بھی تو ثابت ہوئی کہ رسول کے محبوب تھے ابو طالب. ہم بھی تو اس گھر کی روٹیاں توڑ رہے ہیں, علی کی ولایت, علی کے باپ کی ولایت سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے. کہا کہ کیونکہ تو ابو طالب کو محبوب رکھتا تو نہیں ہدایت کر سکتا, تو آیت سے یہ تو ثابت ہوا روایت سے, چلو ایمان اللہ ایمان نہیں لائے مگر محبوب تو تھے. یہ بخاری کی روایت. اب بخاری کی ایک اور روایت سنیں, رسول منبر میں بیٹھے ہیں, مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں تو آپ مقام شفاعت پر ہوں گے, ہم لوگ کہاں پر ہوں گے؟ تو رسول نے کہا المرء من احبہ, ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جو اس کا محبوب ہوگا. ہر شخص اس کے ساتھ قیامت میں ہوگا جو اس کا محبوب ہوگا. میں اپنے محبوب کے ساتھ ہوں گا. آج جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہوں گے, آج جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہوں گے. میدان حشر میں ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا, تو رسول کہاں ہوگا؟ قرآن نے کہا رسول کا محبوب ہے ابو طالب, تو ابو رسول ہوگا ابو طالب کے ساتھ, ابو طالب ہوگا رسول کے ساتھ. تو ابو طالب کا تو پتہ لگ گیا کہ وہ رسول کے ساتھ ہوگا, باقی کہاں ہوں گے ان کا نہیں پتا. رسول نے کہا کفیل کون ہے؟ ابو طالب. اچھا آپ میں سے وہ لوگ, رسول کا کفیل ہے ابو طالب, آپ میں سے وہ لوگ جو عرب ممالک میں نوکریاں کی ہیں, مجھے تو ذاتی تجربہ نہیں ہے, جو لوگ عرب ممالک میں انہوں نے جاب کی ہیں یا کرتے ہیں انہیں تو پتا ہوگا کہ کفیل کے کیا اختیارات ہوتے ہیں. ابو طالب ہے رسول کا کفیل. جو عرب ممالک میں نوکریاں کی ہیں انہیں پتا تو ہوگا کفیل کے کیا اختیارات ہوتے ہیں. پاسپورٹ ویزا ہوتا ہے کفیل کے پاس, ہوتا ہے کفیل کے پاس. کفیل نہ چاہے تو آپ جا نہیں سکتے, سرحد عبور کر نہیں سکتے, پکڑے گئے تو جرم ہو جائے گا. کفیل چاہے گا تو سرحد عبور کرو گے, کفیل نہیں چاہے گا تو نہیں کر سکتے. رسول کا کفیل ہے ابو طالب. اب میں کچھ نہیں کہتا, جو مرضی میں آئے ابو طالب کے لیے کہہ لو, مگر یاد رہے رسول کا کفیل ہے ابو طالب. رسول کا کفیل ہے ابو طالب. رسول مسجد سے نکلے, آگے چلے, صحابہ ساتھ ہیں, یکدم رسول کو واپس پلٹے اور صحابہ بھی پیچھے پلٹے, مگر کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ پوچھے کہ دوبارہ مسجد کیوں جا رہے ہیں. کوئی کہتا شاید کوئی آیت نازل ہو گئی,
کوئی کہتا وہی نازل ہو گئی. سب رسول کے ساتھ پلٹے. رسول آگے منبر میں بیٹھے, سارے صحابہ سامنے بیٹھے. رسول نے دونوں انگلیوں کو پھیلایا اور کہا انا وکافل الیتیم فی الجنہ, ہاکذا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں قریب ہوں گی. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں قریب ہے. ارے جو عام یتیم کی کفالت کرے وہ تو اتنا قریب ہوگا جو اب رسول جیسے یتیم کی کفالت کرے. جلدی دو چار باتیں. پھر سورہ مبارکہ مجادلہ, قرآن کا 58واں سورہ اور آیت کا نمبر ہے 22. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم. اللہ کہتا ہے کوئی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص مومن ہونے کا بھی دعویٰ کرے اور اس شخص سے بھی محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے, بھلے سے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو, بھائی کیوں نہ ہو, رشتہ دار کیوں نہ ہو. اللہ کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں, مومن بھی ہو اور اللہ اور رسول کے دشمن سے محبت بھی کرے, باپ ہی کیوں نہ ہو. باپ ہونا اپنی جگہ ہے, محبت نہیں کرے گا. باپ ہی کیوں نہ ہو ہی نہیں سکتا. معلوم چلا جو کافر ہوگا مومن کبھی اس سے محبت نہیں کر سکتا, تعلق نہیں رکھ سکتا, ولایت ولی نہیں بنا سکتا. مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ تاریخ کے کس مرحلے پر رسول نے ابو طالب سے رشتہ توڑا. مومن بھی ہو کافر سے محبت کرے, یہ ممکن ہی نہیں. عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری قبل بعثت کا واقعہ ہے, رسول کے رسالت کے اعلان سے پہلے کا واقعہ ہے. رسول ایک قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں, تجارتی قافلے کے ساتھ. جب مکے سے باہر مقام اسفل بلد پہ پہنچی تو وہاں مکے کا ایک رہائشی شخص مقیم تھا, ایک دولت مند شخص جس کا نام تھا حارث بن زید بن نفیل. اس نے رسول کو اپنا ہم وطن سمجھ کر رسول کو دوپہر کے کھانے کی دعوت دی. رسول نے ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کی دعوت قبول کر لی. جب رسول آ کر بیٹھے اس نے دسترخوان بچھایا. اچھا, عرب کے معاشرے میں کسی کے دسترخوان پہ بیٹھ کر آپ کھانا نہ کھائیں تو اعلان دشمنی سمجھا جاتا ہے. آپ کو کھانا کھانا ہے, یہ وہاں کا دستور ہے. اس نے دسترخوان بچھایا, رسول بھی بیٹھ گئے. اس نے گوشت لا کر, بھنا ہوا گوشت لا کر سامنے رکھا. رسول نے ہاتھ نہیں بڑھایا. جب نہیں بڑھایا تو اسے برا لگا اور کہا اے یتیم عبداللہ, ایک تو میں نے تمہیں اپنا ہم وطن سمجھ کر تمہاری عزت افزائی کی, تمہیں کھانے پر بلایا, پھر تم میرے دسترخوان پر بیٹھ کر نوالا بھی نہیں کھاتے. رسول نے مسکرا کے کہا زید ناراض نہ ہو, انی لا آکل مما تذهبون على اصنافکم ولا آکل الا مما ذکر اسم اللہ. اے زید ناراض نہ ہو, میں وہ گوشت نہیں کھا سکتا جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. میں صرف وہ گوشت کھا سکتا ہوں, وہ کھانا کھا سکتا ہوں جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو. رسول نے کھانا نہیں کھایا, دشمنی مول لے لی, کھانا نہیں کھایا. وہ رسول جو ایک وقت کے کھانے کا ایک لقمہ کافر کے دسترخوان پر کھانا پسند نہیں کرتا, وہ 12 سال تک ابو طالب کے گھر میں
سمجھ کے بلایا آگے میں کوئی جانے کا نکاح کوئی ایران سے آیا تھا کوئی نجف سے آیا تھا نہیں وہ انڈیا سے ایک پنڈت جی آئے تھے ہم نے تو اتنا بڑا عالم سمجھ کے اپنے لڑکے کا نکاح پڑھایا انہیں کوئی نہ ملا ایک کافر کو بلا لیا اپنا نکاح وہ خود نہیں پڑھا سکتے تھے ارے ایسا ہی قحط پڑ گیا تھا تو خود اپنا نکاح پڑھا لیتے پنڈت جی آ رہے ہیں کافر کو بلایا یا اللہ یا اللہ یہ کوئی عام شادی نہیں ہے کائنات کے شہنشاہ کی شادی ہے تیرے رسول کی شادی ہے کوئی عام شادی نہیں ہے کائنات کی عظیم ہستی کی شادی ہے نکاح پڑھانے کے لیے بھیج کسی کو رسول نے جناب خدیجہ کے علاوہ جتنی شادیاں ہوئی سب کے نکاح خود پڑھائے تو رسول خود پڑھائے یا اللہ یہ اتنا بڑا رسول ہے اس کے نکاح کے لیے کسی نبی کو بھیج کوئی نبی نہیں کوئی اور خرچ کر دے مگر اس کا نکاح کی تقریب ہے بھیج کسی کو عیسیٰ کو بھیج جا کر پڑھائے خضر کو بھیج جا کے پڑھائے الیاس کو بھیج جا کے پڑھائے ادریس کو بھیج جا کے پڑھائے یہ نبی تو دنیا میں ہے ان میں سے کسی کو بھیج اللہ کہتا بھیج دیتا اگر ابو طالب ان میں سے کسی سے کم ہوتا رسول کا نکاح پڑھایا ابو طالب نے اب وقت نہیں تو میں نکاح کا خطبہ نہیں سوچ کر آیا تھا پھر کسی اور کو رسول کا نکاح پڑھایا ابو طالب نے رسول کا نکاح پڑھایا تو ابو طالب وہ بنے رسول کے ولی بنے نہ ولی ایک آیت اور سنے اجازت ہے سورۃ الشعراء سورہ شعراء وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین اے رسول اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ قرابت داروں کو ڈراؤ اسلام کی پہلی کانفیڈینشیل میٹنگ کہاں ہوئی اسلام کی پہلی کانفیڈینشیل میٹنگ کہاں پر ہوئی سیرت حلبیہ علی بن ابراہیم حلبی نے لکھا میٹنگ ہوئی رسول کے گھر پہ رسول نے ابو طالب علی سے کہا اے علی اللہ کا حکم آیا دعوت کا انتظام کرو ابو طالب کے گھر میں ہوں جو اپنے کعبے میں جا کر تیرا اسلام ہے سر کعبہ میں کر وہاں کر اپنی میٹنگ اپنے رسول کی میٹنگ پہلی کانفیڈینشیل میٹنگ ابو طالب کے گھر میں علی نے دعوت دی خرچہ کس نے کیا ابو طالب نے کھلایا کس نے انہوں نے کسی کا کچھ نہیں کھایا سب کو کھلایا ہے اچھا ایک جملہ اور سنیں ایک جناب دلیل دے رہے تھے ایک صاحب اٹک گیا ہم دلیل دے رہے تھے کہ یہ دلیل ہے ہر دلیل کے بعد کہتے ہاں ٹھیک ہے مگر ابو طالب ایمان تو نہیں لائے جب آدھے گھنٹے تک دلیل دیتے رہے اور ہر دلیل کے بعد کہتے کہ ایمان تو نہیں لائے تو آخر میں دل سے زبان سے فکرہ نکلا ہر کہ ایمان تو نہیں لائے ایمان تو نہیں لائے ہم نے کہا اچھا ہوا نہیں لائے جو لائے تھے ان کے پاس کون سا رہ گیا پہلی کانفیڈینشیل میٹنگ رسول نے ابو لہی سے کہا کھانا رسول کے ابو طالب کا گھر ابو طالب کا پلیٹیں ابو طالب کی ڈونگے ابو طالب کی گلاس ابو طالب کا کرسیاں ابو طالب کی ابو طالب کے گھر میں ہو رہی ہے تو ابو طالب ہی کریں گے
تعلق نہیں تھا؟ نہیں میں تو نہیں جانتا، میرا تو اس میٹنگ سے کوئی تعلق نہیں. ارے تو یہی کہے گا گھر تمہارا، بلانے تمہارا لڑکا گیا، کرسیاں تمہاری لگی تھی، پلیٹیں تمہارے یہاں تھی، کھانا تمہارے یہاں پکا، تمہارا کوئی تعلق نہیں. بلانے گیا ابو طالب کا بیٹا، گھر ابو طالب کا، کرسیاں ابو طالب کی، پلیٹیں ابو طالب کی، خرچے ابو طالب کے، پھر بھی ابو طالب کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جس کے گھر میں ہو رہا اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. اب رسول کھڑے ہوئے تقریر کرنے پہلے کی. اچھا ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہم سناتے ہیں پھر کھلاتے ہیں، کیونکہ ہم رزق نہیں لے سکتے. بھائی رزق نہیں لے سکتے نا. وہ عالم الغالب بہت اچھا پڑھتا ہوگا اور رزق تو نہیں لے سکتے. پہلے سناتے ہیں پھر کھلاتے ہیں. مگر نبوت کی شانی الگ ہے، مزاجی الگ ہے. پہلے کھلایا پھر سنایا. اب جو پہلے رسول نے کھانا رکھا 40 آدمی لسٹ، مگر اس لسٹ میں وہ نام نہیں ملتے رشتے داروں میں جو ہمیں بچپن سے پڑھائے جاتے، جو آج نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں. سب آئے، رسول نے کھانا رکھا، ایک رات کی بنی ہوئی وہ رکھی. اب عرب کا میٹھا کی طرح تھوڑی ہے کہ شوق میں زیادہ کھا لیا تو 4 تکلیف میں تیز پڑتی. رسول نے پہلے اسے اپنے جواب ذہن سے ترک کیا، پھر کہا بسم اللہ کھاؤ. سارے سرداروں نے کھایا، کھانا اپنی جگہ موجود رہا. جب کھانا اپنی جگہ موجود رہا، رسول کھڑے ہوئے تقریر کرنے، تو ابو لہب اپنی جگہ سے اٹھا ہوتا لقد صاحب بلن کلم رسول اللہ فتفرق القوم. ارے دیکھا نہیں اس نے جادو کیا، کھانا پورا ہو گیا. چلو چلو. ارے بھائی پورا ہی تو ہوا ہے، کم تو نہیں پڑا. یہاں کم پڑھنے میں لوگ ناراض ہوتے ہیں، وہاں پورا پڑھنے پر ناراض. ارے پورا پڑ گیا، کم تو نہیں پڑا، تم پیٹ بھر کے تو گئے. سارے اٹھ کر چلے گئے. بلن کلم رسول اللہ، رسول بات نہیں کر سکے. یا رسول اللہ پہلے دن کا تجربہ کافی، آج پہلے سناؤ پھر کھلاؤ، بلکہ سنا سنا کر کھلاؤ. مگر رسول کی مصلحت نبوت رسول جانے. پہلے رسول نے کھلایا پھر کھڑے ہوئے تقریر کر، پھر وہ ہلا اپنی جگہ. ایک جگہ میں جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو چل رہا ہے، چلو چلو چلو. پھر چلے گئے. یا رسول اللہ تیسرا دن پھر آیا. اب اس دور میں اتنی سستائی نہیں تھی تو آپ سمجھے روز دعوت ہوگی. اور عرب میں تو کھانے ہی جانتے تھے، کھلانا تو ان کے خاندان نے سکھایا، اور ایسا کھلایا کہ ان کے جد کا نام ہی ہاشم ہو گیا، شوربہ کھلانے والا. یا رسول اللہ آج پھر کھلا رہے ہیں، قائم قیامت تک میرا کھا کھا کے بھاگتے رہے. میں پہلے کھلاؤں گا پھر سناؤں گا، پہلے کھلاؤں گا پھر سناؤں گا. یا رسول اللہ ایک دن کا تجربہ کافی، آج سناؤ، سنا کے کھلاؤ. کہا نہیں، قیامت تک بھاگے یہ، پہلے کھلاؤں گا. تو پھر وہ اپنی جگہ سے ملا. ادھر وہ تھا اور ادھر وہ
ایمان کی ثبوت کے لیے کافی ہے، بلکہ اس کے ولی ہونے کے لیے کافی ہے۔ ایمان میں باتیں کرنا صحیح نہیں سمجھتا ابو طالب کے لیے، جو کلے ایمان کا باپ ہو، جو کلے ایمان کا بھی باپ ہو، کھڑے ہوئے ابو طالب اور پلٹ کر کہا ابو لہب کی طرف، اسکت یا آور ما انتا وہذا، خاموش اور ایک آنکھ والے، اپنی اوقات جان، اس کا مرتبہ پہچان۔ یہ ابو طالب کسی سبزی فروش کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں، کسی علاقے کے دھوبی کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں جو سردار بھی ہے، سگا بھائی بھی ہے، سردار بھی ہے، بھائی بھی ہے، قوم و قبیلے کا بھی ہے، دولت مند بھی ہے۔ معلوم چلا نا ابو طالب کتنی ڈانٹ ڈپٹ والی سرکار تھی۔ اپنا مرتبہ جان، اس کی منزل پہچان، اور پھر رسول کی طرف مخاطب ہو کے کہا، قم یا سیدی فتکلم بما تحب وبلغ رسالت ربی، اے میرے سردار کھڑا ہو جا، اے میرے سردار کھڑا ہو جا، اور جو تیرے دل میں آئے کہے، وبلغ رسالت ربی، اور اپنے رب کی رسالت پہنچا۔ مجھے ایک جملے کا جواب دو، ابھی تو رسول نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، ابو طالب کو کیسے پتہ لگا یہ رسالت پہنچائے گا؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، ابو طالب کو کیسے پتہ چلا کہ رسالت پہنچائے گا؟ معلوم چلا جو فرش پر بیٹھ کر لوح محفوظ پڑے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ رسول کھڑے ہوئے، رسول نے رسالت پہنچائی، ابو طالب نے کہا بلغ، ابو طالب بلغ رسالت ربی، اپنی رسالت پہنچا۔ اللہ نے کہا ابو طالب بڑی بات کہہ دی تو نے رسول سے کہا بلغ۔ اللہ نے کہا ابو طالب تو نے بڑی بات کہہ دی، تو نے رسول سے کہا بلغ رسالت، اپنی رسالت پہنچا۔ ہمیں تیری ادا بھی پسند آئی، تیرا جملہ بھی پسند آیا، ہمیں تیری ادا بھی پسند آئی، تیرا جملہ بھی پسند آیا۔ اب ہم تیرے بیٹے کے لیے رسول سے کہیں گے، اے رسول بلغ، پہنچا، نہ پہنچایا تو رسالت ہی نہیں پہنچائے گا۔ ابو لہب نے منصوبہ ناکام کر دیا۔ کون کامیاب ہوا؟ ابو لہب۔ ٹھیک ہے، رسول نے تقریر کر سکے، معاذ اللہ رسول ناکام، ابو لہب کامیاب ہو گیا۔ دوسرے دن رسول نے پھر رسالت پہنچانی چاہیے، اس نے پہنچانی نہیں دی۔ کون کامیاب ہوا؟ ابو لہب، معاذ اللہ رسول ناکام ہوا۔ تیسرے دن ابو طالب کی وجہ سے رسول نے رسالت پہنچا دی۔ کون کامیاب ہوا؟ رسول۔ کون ناکام ہوا؟ ابو لہب۔ پہلے دن ابو لہب کامیاب، رسول معاذ اللہ ناکام۔ دوسرے دن ابو لہب، اب میں معاذ اللہ کہہ رہا ہوں، مگر تاریخی حقیقت تو یہ رسول کام نہیں پہنچا سکے۔ دوسرے دن ابو لہب کامیاب، رسول ناکام۔ تیسرے دن ابو طالب کی وجہ سے رسول کامیاب، ابو لہب ناکام۔ ابو لہب کس کا نمائندہ بن کر آیا ہے؟ شیطان کا۔ شیطان کا نمائندہ ہے نا، کہ یہ کام سے روک رہا ہے، شیطان کا نمائندہ ہے۔ پہلے دن شیطان کامیاب،
تک شیطان ناکام. یہ جملہ لو اور دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے تو دعا ماننا سرکار ابو طالب کے صدقے میں قبول کرے گا اللہ. پہلے دن شیطان کامیاب، رسول ناکام. دوسرے دن شیطان کامیاب، رسول ناکام. تیسرے دن ابو طالب کی وجہ سے رسول کامیاب، شیطان قیامت تک ناکام. ہو گیا نہ ناکام، ہوا ابو طالب کی وجہ سے تو شیطان میں غصہ تو ہوگا. اب اگر وہ غصے میں ابو طالب کو کافر کہنے لگے تو حیرت کی کوئی بات. تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں. مظلوم تاریخ ہے ابو طالب. خدا کی قسم بچ گیا دین اللہ کا. گھر کس کا تھا؟ ابو طالب کا. کربلا میں کون تھے؟ ابو طالب کے بیٹے تھے. لٹ کے لٹا دیا اللہ کا کر کے دین کے لیے. مسلمانوں کلمہ پڑھتے ہو احسان ابو طالب کا، آذان دے رہے ہو احسان ابو طالب کا، اسلام باقی ہے احسان ہے ابو طالب کا. لٹا دیا کر ابو طالب. خدا کی قسم آدمی قربانی دیتا ہے. میں نے تاریخ میں بڑے بڑے جریوں کے واقعے پڑھے، دلیروں کے واقعے پڑھے، صابروں کے واقعے پڑھے. اولاد کی منزل آئی کامیابی سے گزر گئے، بھائی کی منزل آئی کامیابی سے گزر گئے. ایسے ایسے جری پڑے میں نے دیکھے کہ جنہوں نے خنجر کے نیچے خود اپنا گلا رکھ دیا. مگر میں نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا کہ جب ناموس کی منزل آئے تو کسی کے قدم نہ ڈگمگائے. نبی سارے صابر تھے مگر صبر مشہور ہوا یوب کا، بہت بڑا صابر تھا. مگر جب ناموس کی منزل آئی کونیوں کے بل اٹھا اور اٹھ کر کہا یا اللہ میرے صبر کی منزل ختم ہے، میں ناموس کی منزل پر صبر نہیں کر سکتا. خدا کی قسم یہ منزل بھی ابو طالب کی ہے. کوفہ و شام میں کس کی بیٹیاں پھرائی گئی؟ غیرت مندوں ابو طالب کی. دعا کرو کوئی شریف اسیر نہ ہو، اور اسیر ہو تو راستے میں کوئی جاننے والا نہ ملے. ہر بازار چوک پر ایک بازار، ہر بازار میں ایک دربار، اور طہارت ماں بیویاں، سر پر چادر نہیں، شمر نجس کی آواز ہے. لوگوں تماشا دیکھو علی کی بیٹیاں آئی ہیں. دوستو باب السعاد سے لے کر یزید کے دربار تک 70 منزلیں تھی، 70 قدم کی فاصلہ تھا. مگر مجمع اتنا بڑھ گیا تھا 14 گھنٹے لگے سیدانیوں کو آنے میں. فجر میں پہنچی اور کہاں کھڑی کی گئی؟ جہاں غیر مسلم کھڑے کیے جاتے ہیں. سارا دن نازو پلی شہزادیاں کھڑی رہی، سارا دن کھڑی رہی. اور اللہ جانے دربار کا کیا عالم تھا. سید سجاد نے ایک مرثیہ کہا ہے، ریاض القدس میں اس مرثیے کے جملے ہیں. سجاد ساری زندگی کہتے رہے یا لیتنی لم تلد امی ولم اکن لها، اے کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی، میں شام کا بازار. جب سیدانیاں لائی گئی دربار میں، چاروں جانب بے غیرت بیٹھے ہیں. یہ شراب کا دور چل رہا ہے، شادیانے بچائے جا رہے ہیں. جیسے ہی سیدانیاں لائی گئی، مجھے معاف کرنا اگر تمہارے دل پر چوٹ لگے، مگر مسائل کی یہ جملے میں کہاں چھپاؤں. جیسی سیدانیاں لائی گئی سارے بے غیرت پنجوں کے بل کھڑے ہو کر تماشا بنایا.
ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کافر ہو، تم ہو کون؟ سارا دربار بولا علی کی بیٹی ہم مسلمان ہیں۔ کہا اچھا مسلمان ہو، یہ بتاؤ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ سارا دربار بولا علی کی بیٹی ہم محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ جس محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس کی بیٹیوں کا تماشا۔ سارا دن شیطانیاں کھڑی رہی۔ جب رات ہوئی تو یزید نے کہا کہ انہیں قید خانے میں بھیجو۔ وہ قید خانہ جس کی چھت نہیں تھی، وہ قید خانہ جس کی چھت نہیں تھی، سارے دن کی دھوپ اور ساری رات کی اوس پڑتی تھی۔ جب بی بی جب واپس پہنچی ہے مدینے تو مدینے کی عورتیں زینب کو پہچان نہیں پائی، دیکھ کر کہتی ہیں یہ سورج قید والے چہرے والی بی بی کون ہے؟ کنیزوں نے کہا کہ ہندا آج ایسے قیدی آئے ہیں جو دیکھنے کے لائق ہے، ہندا چل ان قیدیوں کو دیکھیں۔ ہندا نے کہا نا، میرے مدینے کے سرداروں نے کہا ہے ہندا قیدیوں کا تماشا نہ بنانا۔ کہا کنیزوں نے اب تماشا کیسا؟ وہ تو چلے گئے ہیں قید خانے میں، آپ قید خانے میں چل کے ملتے ہیں۔ ساری رات کنیزیں کہتی رہی، صبح ہندا کہتی اچھا تم کہتی ہو تو چل کر دیکھ لیتی ہوں، جاؤ میری سنہری کرسی لے جا کر قید خانے میں رکھو، اعلان کراؤ ہماری مالکہ آ رہی ہے۔ سنہری کرسی لا کے رکھی گئی، اعلان ہوا ہماری مالکہ ہندا آ رہی ہے۔ جیسے ہی ہندا کا نام سنا زینب نے کہا بیویوں اب کوئی ہندا سے بات نہ کرنا، سب خاموش رہنا۔ چلی ہندا، جیسے ہی چلی ساری کنیزیں دوڑی اور آ کر دروازے پر، قید خانے کے دروازے پر سید سجاد سے کہتی ہے او قیدی یہاں سے ہٹ جا، ہماری مالکہ آ رہی ہے۔ سجاد نے سر جھکا کے کہا اپنی مالکہ سے کہہ دے جتنا پردہ میں کر سکتا ہوں میں کر لوں گا، مجھے یہاں سے نہ اٹھا 6 دن کا تھکا ہوا ہوں، میں 6 دن کا تھکا ہوا ہوں، مجھے یہاں سے نہ اٹھا۔ آئی ہندا سنہری کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب جیسے ہی اندر داخل ہوئی کہا زینب نے بہن ام کلثوم یہ ہماری ماں کی کنیز نہیں ہے، یہ ہماری ماں کی کنیز نہیں ہے۔ آگے ہندا بیٹھی، بیٹھ کر کہنے لگی بیویوں بات کرو، کوئی بیوی نہیں بولی۔ کہا بیویوں کوئی بات کرو، کوئی نہیں بولی۔ جب کوئی نہیں بولی تو کہنے لگی اچھا مجھے بتاؤ تم کس شہر سے آئے ہو؟ بی بی زینب نے سر جھکا کے کہا من مدینۃ النبی۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا کرسی چھوڑی، فرش پر بیٹھ گئی۔ زینب نے کہا کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھتی؟ کہا میرے سرداروں کے شہر سے آئی ہو، تم خاک پر بیٹھو میں کرسی پر بیٹھوں۔ نیچے بیٹھ گئی۔ کہا اچھا بتاؤ مدینے کے کس محلے میں رہتی تھی؟ زینب نے سر جھکا کے کہا محلے بنی ہاشم۔ بنی ہاشم کا نام سنا تڑپ کر کہتی ہے وہاں تو میرے مولا سید سجاد ہیں، وہاں تو میرے سردار حسین ہیں، وہاں تو میری شہزادی زینب ام کلثوم ہے۔ بیویوں تم ہو کون؟ تم ہو کون؟ زینب نے سر جھکا کے کہا ہندا جب شریف اسیر ہو جاتے ہیں ان سے نام اور پتہ نہیں پوچھتے۔ جیسے یہ جملہ تھا ہندا نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہائے میں مر گئی، یہ آواز تو میری شہزادی زینب، یہ تو زینب کی آواز ہے۔ ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھتی ہے۔ زینب نے کہا انظر الیہ، ہندا مجھے دے، میں زینب یہ ام کلثوم اور جس سے تو پردہ کر کے آئی ہے وہ تیرا مولا سید سر پیٹ کر کہا میرا مولا حسین کہتا تھا ہندا میں تیرے گھر آؤں گا، میں تو انتظار کر رہی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا اس طرح آئے گا۔ پھر ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بی بی مجھے یقین نہیں آتا، تم گرفتار کر لی گئی، قید
سید سجاد کو زنجیریں پہنا دی گئی، میرا سردار حسین شہید کر دیا گیا. مجھے یہ بتاؤ ام البنین کا بیٹا عباس کیا چھوڑ کر چلا گیا؟ عباس کیا تم کو چھوڑ کر چلا گیا؟ طالب کا شکل نادر میرا غیرت مند بھائی فرات کے کنارے سو گیا. یہ اٹھی ماتم کرتی ہوئی یزید کے دربار میں آئی. بڑے دربار میں جب یہ ننگے سر آئی، یزید ہڑبڑا کے اٹھا، اپنی عبا اتار کر اس کے سر پر رکھی اور رکھ کر کہتا ہے تجھے غیرت نہیں آتی، تجھے میری عزت کا خیال نہیں. بڑے دربار میں بڑے ناصر آ گئی، دونوں ہاتھ یزید کے سینے پہ مار کے کہا او بے غیرت، تجھے اپنی ناموس کا اتنا خیال، اور علی کی بیٹیاں رسول کی بیٹیاں. ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس مجلس میں بہنے والے آنسو، پڑھے جانے والے درود اور پڑھے جانے والے درود، تعلق تحسین کی اٹھنے والی آوازوں اور ہونے والے ذکر کو ہمارے نامہ اعمال میں منعکس فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. خصوصاً دعا کی گئی ہے کہ یہ درخواست کی گئی ہے شبیر رضا اور مسرت بانو، دو مومن و مومنہ بیمار ہیں، اور جتنے مومن و مومنہ بیمار ہیں پروردگار بیمار کربلا کے فتنے میں انہیں صحت عطا فرما. ہمارے بچے جو امتحان میں مشغول ہیں، امتحان کی تیاریوں میں، پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما. جو بے روزگار ہیں، ذرے صحرا سے بٹنے والے رزق کا واسطہ انہیں روزگار عطا فرما. جو صاحب روزگار ہیں یا کاروبار میں مشغول ہیں ان کو ترقی عطا فرما. تمام مومنوں کی حفاظت فرما. دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے بستے ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. دنیا میں جہاں جہاں دشمنان آل محمد بستے ہیں انہیں نیست و نابود فرما. مذہب شیعہ کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام فرما. ہماری مجالس، ہماری امام بارگاہوں، ہمارے مساجد، ہمارے علماء